ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بھی کیٹیگوریکلی بات بہت جگہوں پہ کہتا ہے وما کان من المشرکین، کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں نہیں تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بت پرستی بالکل عام تھی اور انہوں نے سارے لات عزا وہاں رکھے ہوئے تھے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم سارے جاننا بھی چاہیں گے کہ وہاں پہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیے یہ بات بھی بالکل اس اعتبار سے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھنا چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر بس آباد ہو جاتا اور اس کے بعد انہی کی نسل آگے بڑھ کے اللہ کے اس دین کو قائم کرتی اور قائم رہتا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ابتدائی گفتگو میں اس نقطے کو اٹھایا اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کشمکش یہ دنیا کا حصہ ہے اور اسی کشمکش میں اللہ رب العزت ہمارا امتحان لیتا ہے اور امتحان میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کون حق کے ساتھ تھا اور کون حق کے ساتھ نہیں تھا، کس نے حق کو تلاش کیا اور کس نے حق کو تلاش نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنیادی کام بتائے گئے وہ گھر کو صاف رکھنا، عبادت کے لیے اسے تیار رکھنا، زائرین کعبہ کی خدمت کرنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان تو روز اول سے زمین پر موجود ہے اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی اور سابقہ انجیل تورات میں بھی بیان کر دی. اور میں اکثر دوستوں سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ زمین پر سب سے پرانا اگر کوئی شخص ہے، عربی زبان میں شخص در حقیقت کسی بھی چلنے والے کو کہ جو انسانوں کی طرح جسم رکھتا ہو یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور چلنے پھرنے والے کو شخص کہا جاتا ہے. اگر دنیا میں یعنی سب سے پرانا کوئی شخص ہے تو وہ ابلیس ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے، اس کا تجربہ سب سے زیادہ ہے. تو ابلیس تو موجود تھا اور ایک چیلنج کی صورت میں یہاں آیا ہوا تھا اور اس کی بنیاد وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو ایک زمانے تک اللہ کی عبادت ہوتی رہی، لیکن پھر شیطان نے کسی انسان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا کہ ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ نظر تو آ نہیں رہا، تو جس کی عبادت کی جائے کچھ دکھائی دینا چاہیے. اور دنیا میں تمام تر بت پرستوں کی بنیاد اسی نقطے سے ہوئی ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کو معبود بنانے کے بجائے کسی دیکھی ہوئی چیز کے ساتھ سہارا تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ پرانی شخصیات ہوں، ان کی تصویریں بنا دی گئیں، پھر ان کی مورتیں بنا دی گئیں. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا عمرو بن لحی، وہ شام میں گیا اور شام کے علاقے سے کچھ بت اسے نظر آئے تو اس نے کہا کہ یہاں تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، چلو ہم بھی اس کو وہاں پہ شروع کرتے ہیں. تو وہ اپنے ساتھ کچھ بت لے کے آیا اور مکہ میں حرم کعبہ کے آس پاس مختلف مقامات پہ نصب کر دیے اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 4 بنتے چلے گئے. پھر ایک وقت آیا کہ ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا ایک الگ بت ہونا چاہیے، ہمارا ایک خدا ہونا چاہیے. پھر بہت سارے انسانوں نے یہ سوچ لیا کہ صرف ہر قبیلے کا نہیں بلکہ ہر کام کے لیے کوئی الگ ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے انسان کے تصور میں شیطان خیال ڈالتا رہا انہوں نے اسی طرح کا بت بنا کے وہاں پر نصب کرنا شروع کر دیا. اور اسی وجہ سے آپ نے یہ بالکل وجہ کہا کہ آپ علیہ السلام کی جب بعثت ہوتی ہے تو 365 سے یا 360 سے زیادہ بت وہاں پر موجود تھے. اور آج اگر ہم اپنے ہندوستان میں دیکھیں اپنے آس پاس کے تو وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں مختلف شکل و شباہت کے بت موجود ہیں. تو انسانی زندگی میں یہ اسی طریقے سے آگے بڑھا.